وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 7 اور 8 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم سب اپنے رب کے ناشکرے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 7۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ سمعوا لہا تو وہ سنیں گے اس کا دھاڑنا، شہیقاً دھاڑنا، وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد و تمیز من الغیظ، یعنی جوش کھا رہی ہوگی شدت
غضب سے، تقادو پھٹی جاتی ہے، یعنی تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی، کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، فوجن ایک انبوہ، سألہم خزانتہا پوچھے گا ان سے داروغہ جہنم کا، الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ جن لوگوں نے رب کی ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں یہ آیت اتنی اہم ہے، اس میں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا کہ کفرو کا معنی آپ کر لیجئے کہ کافروں کی روش رکھنے والا۔ دیکھیں، میں اصل میں تو یہ ہے کہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے جو مافی ضمیر ہے، جو اس کی روح کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ظاہری الفاظ کے محدود معنی پہ اکتفا کر لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کافر اگر آپ ایک خاص قوم کو قرار دیتے ہیں تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جس مفہوم میں کافر کا یعنی معنی بیان کیا گیا ہے وہ تو قرآن ہے اصل میں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی تفصیل بیان کرے کہ کافر کون لوگ ہیں۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تو نہیں کہا تھا، لیکن پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ پڑھ لیں سورہ ابراہیم، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے۔ اب جو آگے کافروں کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، آپ کو اور مجھے اپنا ذہن اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا کافروں کا مفہوم۔ یہ تو نہیں ہے کہ بس مطلب یہ بہت افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی کافر ہم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہ ٹکڑا کافروں کے لیے، یہ آیات جو ہیں یہ مشرکوں کے لیے، یہ منافقین کے لیے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بھئی تمہارے لیے کیا ہے پھر؟ اگر تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ہر ٹکڑے کے لیے ایک اپنے آپ کو اس سے نکال دیا ہے تو بات تو یہ نہیں ہے۔ اور ویسے میں اگر آپس میں ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا شمار کون سے، اگر ان یعنی جو مومنین کی خاصیات ہیں یا جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الاخری۔ وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی وہ ہے نا، کافی صفات ہیں۔ اب یقیناً آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ وہ مومنانہ صفات جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہم میں نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ کا اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں تو خلوص والا ہوں یا ہوں، مرد ہو یا عورت، وہ کہتی ہے میں تو میرے تو بہت خلوص ہے اور خلوص سے اللہ ہی میری منزل ہے۔ دیکھیں یہ دعویٰ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے
اور میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے، اور میں نے سارے کام اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور میرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی چیز کی محبت نہیں ہے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور وہی میرے سامنے رول ماڈل ہے، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں تو ہمیں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہوگا، یعنی ہمارا، اگر آپ یہ کہیں گے نہ ہم کافر ہیں، نہ مشرک ہیں، نہ مومن ہیں، نہ منافق ہیں، تو آپ ہیں کیا چیز؟ اپنی تعریف خود بتا دیں۔ یا تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ یعنی کسی غیر کے لیے ہے، اور ہم کسی خانے میں بھی فٹ نہیں ہوتے، نہ مومنین کے فٹ ہوتے ہیں، نہ منافقین کے خانے میں فٹ ہوتے ہیں، نہ مشرکین کے خانے میں فٹ ہوتے ہیں، نہ کافرین کے خانے میں فٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ ایک بات میں بالکل صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور ایسا ہوگا کہ اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے زندگی بھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں آپ کی موت بھی آ جائے گی، اور آ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں خیال دنیا میں، کلمہ پڑھ کے خیال دنیا میں جان دے رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آئے دن جو ہے آپ اعلانات سنتے رہتے ہیں، یا آپ کے اپنے خاندان میں کوئی مر رہا ہوگا، یا آپ کے شہر میں کوئی مر رہا ہوگا، کوئی آپ کے پڑوس میں مر رہا ہوگا، لیکن یہ سارے تو طالبان دنیا ہیں بظاہر۔ دیکھیں، دو صورتیں ہیں، میں آپ کو آسانی کے لیے بتاؤں، دو صورتیں ہیں، یا تو آپ طالب دنیا ہیں یا طالب مولا ہیں۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں طالب مولا ہوں، میں اللہ والا ہوں یا اللہ والی ہوں۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد تو پھر طالب دنیا رہ جاتا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ اگر اللہ کی یاد آپ کے دل میں نہ ہو، دیکھیں میں آپ کو اور بھی آسان کر دوں، یا تو آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کی روح، آپ کا ضمیر، آپ کو قلبی سکون دائمی نصیب ہے، تو بات ٹھیک ہے، پھر یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہے، آپ دیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ پریشان ہیں اور آپ یعنی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو قلبی سکون میسر نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، ظاہر پرست ہیں، آپ مٹیریلسٹ ہیں، آپ کو دنیا کی فکر ہے، دنیا کے مسائل اصل میں آپ کے ہیں، اخروی کوئی مسئلہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے، میں نے تو یعنی کوشش کر رہا ہوں کہ وضاحت کروں، لیکن میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں تو اس میں مجھے ناکام ہوتا، مجھے اپنے آپ کو ناکامی معلوم ہوتی ہے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا۔ اور بہرحال میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ اب یہ اس کی میں نے جو گزشتہ تمہید بیان کی نا، اب اس کی نظر میں، اور ترجمہ بھی میں آپ کی آسانی کے لیے آسان کر دیتا ہوں، جو لوگ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، کفروا، یقیناً میں آپ کو یعنی ناشکری کا معنی میں غلط نہیں کر رہا، من شکر و من کفر، یہ دونوں معنی جو ہیں، شکر متضاد ہے کفر کا، کفر کا متضاد شکر ہے۔ تو آپ یا تو نعمتوں کی شکر گزاری کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آپ شکریہ میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بجائے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو دولت ہے، آپ کے پاس جو اپنا مال و جان ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کا مالک تصور نہیں کرتے، پھر
آپ کی منزل اللہ ہے اور اپنے مال و جان کو آپ نے اللہ کے لیے، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا تو ایسی صورت ہے یا نہیں ہے. اور آپ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، آپ نفس پرست ہیں. دین کو آپ نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو پھر یہ ناشکری میں آتا ہے. لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب و جہنم. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی علامہ ہوں یا کوئی مفتی ہوں یا کوئی عالم ہوں. نہیں، آپ اپنا خیر خواہ مجھے تصور کر سکتے ہیں، ایک اچھا گمان کر لیجیے. دیکھیں، نہ آپ سے میں کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی مشن ہے دنیاوی، نہ اقتدار، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اپنے شیخ کی صحبت سے جو قرآن فہمی دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بس. اور یہ بہترین کام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. تو بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، میں نے دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. تو بہرحال ناشکری اور شکر گزاری کی دونوں کیفیات میں سے ایک آپ ایک آپ پہ لاگو ہوگی. یا تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں ہیں، یا ناشکرے ہیں. اگر شکر گزار بندے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ گلہ بھی کیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. صرف کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، شکر کہہ لینا، یہ تو شکر نہیں ہے. یا آپ کا کوئی مال دنیاوی تجارت کوئی ایسی لگ جائے کہ بس آپ کے ایک لڑی لگ جائے پیسوں کی، تو اس پہ شکر کا کیا معنی ہے؟ یہ شکر والی چیزیں نہیں ہیں. دنیا مٹیریل، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا اور مٹیریل یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شکریہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے. بہت سا مال و دولت اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے دے تو وہ بھی امتحان ہے، اور اگر آپ کو نہ دے تو وہ تب بھی امتحان ہے. دونوں صورتوں میں، عام طور پہ دونوں صورتوں میں انسان جو ہے ناشکری کا مظاہرہ کرتا. جس کے پاس نہیں ہے مال و دولت وہ کہتا ہے یار کب ہوگا کہ چھپر پھاڑ کے مجھے ملے گا. اور جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ تو غافل ہے. اور مال و دولت کی فراوانی انسان کو اللہ کی بندگی پہ آمادہ نہیں بلکہ بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. تو یہ بات تو آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کرام، جتنا مالدار ہوگا اتنا کنجوس ہوگا، اور اب جتنا غریب ہوگا وہ بھی کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد اس کے دل میں نہ ہو تو وہ بھی کنجوس ہو سکتا ہے. کنجوسی جو ہے یہ انسان کی ایک اخلاق رذیلہ میں شامل ہے سامنے کا. کنجوسی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو کنجوس ہے، کنجوس کا یہ معنی نہیں ہے کہ محدود معنی نہیں ہے. کنجوس کا مطلب انفقوا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کنجوسی کا میں معنی کر دوں، اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال و جان سے. اب یہ خرچ جو ہے یا جہاد جو ہے، کوشش جو ہے، یہ مال و جان سے ہونی چاہیے. یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں آپ اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیجئے، لگائیے. یعنی آپ سخی بنیں، اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ کی راہ میں اور جان کو بھی کھپائیں. یہ میں مختصر طور، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنجوس ہیں.
نہ اللہ کے دین کے لیے نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ مال ہے، تو وہ پھر کنجوسی ہے۔ بہرحال آگے آج کے مضمون کی طرف یہ ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ اب جہنم تو ہمارا تو یعنی یقین نہیں ہے، یہ آیات ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں، اور اس کی جو یعنی اس میں ایک جہنم کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ دو آیات جو ہیں اس میں نقشہ ہے کہ بھئی کیا حال ہوگا دوزخی جب دوزخ کے پاس لائے جائیں گے تو دوزخ کس حالت میں ہوگی، اور جب دوزخی دوزخ کے میں ڈالنے کے قریب ہوں گے، جب ان کو ڈالا جائے گا تو پہلے کچھ سوال و جواب ہوگا، یہ یعنی جو کارکنان دوزخ ہیں ان کے وہ کچھ سوال کریں گے جہنمیوں سے، اور ناشکرہ جو ہے وہ جہنمی ہے۔ ناشکرے کا میں دوبارہ آپ کو بات بتا رہا ہوں نہایت آہستگی سے، ناشکرہ شخص وہ ہے جو نعمت کا غلط استعمال کرے اور اس کی ناشکری کرے، اس کا حق نہ ادا کرے، یہ ناشکرہ ہے۔ اللہ نے مجھے جسم دیا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھجوایا اور مجھے تمام یہ نعمتیں دی ہیں۔ میرے مثال کے طور پہ میرے والدین ہیں، میرا زوج ہے، جوڑا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، ایک گھر ہے، کاروبار ہے، یہ ذریعہ معاش، جعلنا لکم فیہا معاش، ذریعہ معاش ہے، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو یہ اگر میں صحیح استعمال کر رہا ہوں، بجائے استعمال کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے یہ زندگی دی گئی ہے تو اسی لیے میں استعمال کر رہی ہوں، تب تو میں دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اگر میں ناشکرہ ہوں اور اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناشکرہ ہوں۔ اب ناشکروں کا تذکرہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو منظر نامہ ہے یہ جہنم کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمام واقعات جنت و دوزخ کو بیان کر دیا ہے، اس کی مثال بیان کر دی ہے، یعنی اس کے قریب الفاظ جو بھی ہماری انسانی سمجھ میں آ سکتے تھے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں جو آیت نمبر 7 ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے ایسی آوازیں آ رہی ہوں گی، شدید دھاڑنے کی آوازیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ جوش غیظ، یعنی غیظ سے یا غصے سے اگر کوئی شخص یا ایک جانور جو ہے، شیر ہو یا کتا ہو جوشیلا، تو وہ جو ہے دھاڑ رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شہیقاً کا میں معنی کر رہا ہوں آپ کو، گدھا جیسے دھاڑا ہوتا ہے، یا ایک شیر یا غرانہ جیسے ہے، غرانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، شہیقاً کہ غرار ہے، غصے سے غرار ہے۔ کبھی آپ نے بلیوں کی لڑائی دیکھی ہوگی، یہ شیر وغیرہ تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا دھارنا، لیکن عام طور پہ دیکھیں دو بلیاں آپس میں لڑتی ہیں نا، کیا کیفیت ہوتی ہے، غرارہ ہی ہوتی ہے، اور جتنا ان کا غصہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ان کا غرانہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو شہیقاً کے سمعوا، اس کا آگ کا غرانہ جو ہے وہ سنیں گے، سمعوا لہا شہیقا، اس کا غرانہ، اس کا دھاڑنا وہ سن لیں گے۔ یہ بڑا، یہاں رک کے آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں ذرا رک جائیں اور دیکھیں یہ ہو گیا ہے بھیا، کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ شہیقاً ایک بہت خطرناک دوزخ، اب وہ اس کی جو ہے اس کی گہرائی دیکھ لیں، اس کی لمبائی چوڑائی دیکھ لیں، وہ کتنی بڑی ہوگی،
دوزخ ہمیں تو اگرچہ اس پہ یقین نہیں ہے، اور لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے آیت، یہ ناشکروں کے لیے ہے، یہ دوزخ ناشکروں کے لیے ہے۔ وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا او کما قال، ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اس کے قریب جب وہ جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو وہ سن لیں گے اپنے کانوں سے۔ اب یہاں دیکھیں ان کا ایک جسم ہے خوب مضبوط، یہ ایسا جسم تو نہیں ہے، یہی جسم اللہ تعالیٰ یعنی ایک نیا جسم دے گا ہمیں، اور سب کو، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، تاکہ وہ عذاب سہ سکیں۔ جنتیوں کو اس ایسا کہ وہ نعمتوں سے استفادہ کر سکیں۔ بہرحال تو شہیقاً دھاڑنے کی آوازیں آئیں گی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقاً، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا غرانہ، چیخنا، چلانا یہ وہ لوگ سنیں گے۔ وہی ہے تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفور کا معنی جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد و تمیز من الغیظ، گویا کہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی، غصے سے، یعنی غیظ مطلب جوش یا غصے سے پھٹ پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ تو ہوگا جہنم کا۔ کلما، اچھا بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا ہے تکاد و تمیز من الغیظ، یہ بہرحال آج کی آیت ہے، اور ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقاً، تو وہ اس کا چیخنا، چلانا، غرانا، دھاڑنا سنیں گے۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد و تمیز من الغیظ، گویا کہ مارے جوش کے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. When they are thrown into it, they will hear it roaring as it seethes. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. It almost bursts with fury every time a batch is thrown into it. Its keepers will ask them, has no warner come to you? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔